میں جس مختصر سے موضوع پر آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے کہ بندہ مومن کیا ہے، مومن کامل کیسے بنتا ہے، پکا مسلمان کیسے بنتا ہے۔ دیکھیے، ایک ہے رب تعالی کو ماننا، ہم نے اللہ کو مانا، ہم نے رسول کو مانا، ہم نے اس کی کتاب کو مانا، اس کے قرآن کو مانا، اس کے فرشتوں کو مانا، سب کچھ مانا۔ ایک ہے اللہ کو ماننا اور ایک ہے اللہ کی ماننا۔ اللہ کو ماننے سے مسلمان تو بن جاتا ہے، لیکن مومن کامل اس وقت بنتا ہے جب اللہ کی مانتا ہے۔ رسول اللہ کو ماننے سے رسالت کا اقرار کرنے والا تو بن جاتا ہے، لیکن محمدی اور عاشق صادق کہہ لیں یا پھر مقتدی کامل کہہ لیں اس وقت بنتا ہے کہ جب وہ رسول اللہ کی مانتا ہے۔ تو بندہ مومن کیسے بنتا ہے؟ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی مانتا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں صرف خدا رسول کو مانتے ہیں یا خدا رسول کی مانتے ہیں۔ جب ہم خدا رسول کی ماننے لگیں گے تو پھر ہمارے معاشرے میں سود سر عام پھٹوں پر نہیں بکے گا۔ جب ہم خدا رسول کی ماننے لگیں گے تو ہر روز ہمارے ملک کے تعلیمی اداروں سے ہماری بہنیں بیٹیاں عزتیں بھیڑوں اور بکریوں کی طرح نہیں نکل رہی ہوں گی۔ جب ہم خدا رسول کی ماننے لگ جائیں گے تو ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں گیند بلے نہیں بلکہ اس کے رب کا قرآن ہوگا یا اس کے محبوب کی حدیث ہوگی۔ جب ہم خدا رسول کو ماننے لگ جائیں گے تو ہمارے ملک کے نوجوانوں نے بالوں کے پف نہیں بنائے ہوں گے بلکہ اپنے نبی کی سنتیں سجائی ہوئی ہوں گی۔ اور جب ہم خدا رسول کو ماننے لگ جائیں گے تو پھر اس طرح فیصلے ہوں گے ہمارے ملک میں جس طرح عمر بن خطاب کے دور میں ہوتے تھے۔ او امیر المومنین بیٹھے ہوتے تھے کھلی کچہری لگا کر، کسی کا خوف نہیں، کسی کا ڈر نہیں۔ بوڑھی عورت بھی اٹھ کر کے کچہری سے کھڑی ہو جاتی ہے کہ عمر بن خطاب تو نے غلط مسئلہ بیان کیا ہے، تو عمر بن خطاب آگے سے کہتے ہیں ہاں اسماعیل نے ٹھیک کہا ہے، عمر سے خطا ہو گئی ہے۔ کوئی وی آئی پی کلچر نہیں، کوئی توہین عدالت نہیں، کچھ نہیں۔ جب ہم خدا رسول کی ماننے لگ جائیں گے تو پھر جو ہے وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر مسجدوں میں لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب ہم خدا رسول کی ماننے لگ جائیں گے تو پھر حکمرانوں سے یہ مطالبے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ فلاں شخص نے گستاخی کی ہے اس کو سزا دی جائے، فلاں شخص نے گستاخی کی ہے خود سے اس کو سزا دی جائے، بلکہ مجموعی طور پر ہمارا معاشرہ ہی اتنا بلند ہو جائے گا۔ آج دیکھیں افغانیوں کے جتنے بھی علاقے ہیں، افغانیوں کے، ٹھیک ہے، ان کے علاقوں میں اتنی غیرت پائی جاتی ہے کہ وہاں ہمارے دیش کی جو ہے نا وہ حکومتی قوتوں کا بس بھی نہیں چل سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ بندہ جب اللہ کے حکموں کو پکڑ کر تھام کر کھڑا ہو جاتا ہے اور بس یہی کہتا ہے کہ میں یہ گردن کٹ سکتی ہے، غیر خدا کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ تو ہمارے استاد فرماتے تھے، خانوال والے استاد، کے بھائی ایک ہوتے ہیں 68 کے نمازی اور ایک ہوتے ہیں 8 کے نمازی اور ایک ہوتے ہیں 360 کے نمازی۔ یہ 68 کے نمازی کون سے اور 360 کے نمازی کون سے اور 8 کے نمازی کون سے؟ 360 کے نمازی وہ ہوتے ہیں جو 360 دنوں بعد آتے ہیں، عید والے دن آتے ہیں، اور 8 کے نمازی وہ ہوتے ہیں جو 7 دن چھوڑ کے 8ویں دن جمعے کو آتے ہیں، اور 68 کے نمازی وہ ہوتے ہیں جو ہر نماز میں، ہر جماعت میں صف اول میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھنا ہے ہم نے کہ ہم نے کون سا نمازی بننا ہے۔ یہ دنوں میں نے جمعے پر بھی یہ مثال دی تھی کہ ہم نے درخت کے ساتھ وہ جرانہ لگانا ہے، اسلام کے درخت کے ساتھ وہ جرانہ لگانا ہے جو اس پرندے کا ہوتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں مروں گا، جیوں گا، خزاں ہوگی، بہار ہوگی، اسی درخت کے ساتھ آشیانہ بناؤں گا۔ وہ پنچھی نہیں بننا کہ جو پھل لگنے پر آتا ہے اور پھل ختم ہونے پر چلا جاتا ہے۔
اور دوسری میرے دوستو، بندہ مومن پہلے نمبر پر اطاعت الہی، اللہ کی پیروی، اس کے رسول کی پیروی، اور دوسرے نمبر پر حدیث پاک میں آتا ہے کہ البغض للہ والبغض فی اللہ، اور ایک اور روایت میں البغض فی اللہ والبغض والحب فی اللہ، کہ جب بندے کی محبت بھی اللہ کے لیے اور بندے کا بغض بھی اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، یعنی اگر کہیں سختی کرنی ہے تو بھی اللہ کے لیے، کہیں نرمی کرنی ہے تو بھی اللہ کے لیے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اے حبیب اگر تو تلخ مزاج ہوتا، تو سخت مزاج ہوتا، تو یہ لوگ تیرے گرد سے کچک جاتے، چلے جاتے، یار یہ تو بڑا سخت ہے، باذ اللہ، یعنی کہ اگر اللہ نے فرمایا اگر آپ کا یہ مزاج ہوتا تو یہ لوگ آپ کے پاس نہ بیٹھتے، ہم نے آپ کو نرم مزاج والا بنایا ہے، ہم نے آپ کو خوبصورت باتیں کرنے والا بنایا ہے، ہم نے آپ کو میٹھی زبان والا بنایا ہے۔ اب یہ ہے بندہ مومن کی نرمی، اور جہاں سختی بیان کی ہے تو وہاں رب ذوالجلال نے فرمایا وَغْلِظْ عَلَيْهِمْ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَغْلِظْ عَلَيْهِمْ، اے ہمارے حبیب تم کفار پر سختی کرو، منافقین پر سختی کرو، فَضْرِبُوهُمْ فَوْقَ بَنَانٍ، اللہ نے فرمایا کفار کو ایسا مارو کہ ان کو مار کر تلواروں سے ان کے جسم کی بوٹی بوٹی کر دو۔ جہاں سختی آئی تو یہ حکم فرمایا۔ اس سختی اور نرمی کا جب معجون بنتا ہے، جب مرکب بنتا ہے تو پھر وہ بندہ مومن بنتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ گر ہلکا یاراں ہو تو ریشم کی طرح نرم، ہلکا یاراں ہو تو ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ کہ جب مومنین کے محفل ہو، جب یاروں کا ہلکا ہو تو پھر خلیق، پھر رحیم، پھر شفیق، پھر عاجز، پھر انکساری والا، اور جب پھر باطل سے ٹکر ہو جائے تو فولاد ہے مومن۔ پھر ادھر کوئی نرمیاں نہیں، پھر ادھر کوئی مداحنت نہیں، ادھر کوئی حکمت نہیں، ادھر پھر کوئی یہ نہیں کہنا کہ ہم تو بڑے امن و امان والے ہیں، ہم تو بڑے امن پسند لوگ ہیں، ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ ادھر پھر فرمایا پھر بندہ مومن فولاد بن جاتا ہے۔ کہیں جلال ہوتا ہے اور کہیں جمال ہوتا ہے، جلال کی جگہ جلال اور جمال کی جگہ جمال دکھانا پڑتا ہے۔ ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، آج ہمارے معاشرے میں ایک فتنہ بہت باریکی سے پھیلتا چلا جا رہا ہے، بہت باریکی سے، اور وہ کون سا فتنہ ہے؟ وہ جھوٹی تصوف کا فتنہ ہے، جھوٹی تصوف، صوفی بننے کا۔ آپ کو جگہ جگہ آستانے، جگہ جگہ جو ہے وہ ایسے لوگ نظر آئیں گے جو پیروں فقیروں کے لباس میں یہ کہتے پھر رہے ہوں گے کہ آپ ملنگ لوگ ہیں یار، چھڑیے ساریاں گلاں، چھڑیے سارے رولے، بس ہم ہیں اور تسبیح ہے۔ یہ مسلمان کے اندر سے جہاد کی قوت نکالنے اور مسلمان کے اندر سے غیرت ختم کرنے کا یہ انگریزی ایک جو ہے نا یہ ٹوٹکا ہے، یہ ایک انگریز کا وار ہے مسلمانوں کے اندر۔ یہ میں نے بالکل ایک جو ہے بڑی مستند کتاب سے پڑھا، ایک کتاب ہے ہمفرے کے اعترافات۔ ہمفرے ایک جو ہے وہ جاسوس تھا انگریزوں کا، آج سے تقریباً 150 سال پہلے، جو برصغیر میں چھوڑا گیا تھا۔ اسی جاسوس نے اس برصغیر میں فرقے بھی بنائے تھے، اور اس میں اس نے بڑے بڑے جو ہے وہ فتنے کھڑے کی تھی۔ اس نے واپس جا کے ایک ڈائری لکھی تھی، اس کی ڈائری کہیں سے شائع ہوئی، اس میں اس نے ایک بات لکھی تھی کہ تم اگر مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہو تو ان کے اندر صوفیت عام کر دو، یہ سارے کے سارے صوفی بن جائیں، اور ان کے اندر سے وہ غیرت، وہ جہاد، وہ الہ کلمت الحق کے لیے ڈٹ جانا وہ ختم ہو جائے۔ دیکھو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی بات کہ جب اڑ جانے کی بات ہے تو پھر بندہ مومن اڑ جاتا ہے، جب جھک جانے کی بات آئے تو پھر جھک جاتا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، اخور اپنے دانتوں سے توڑ رہے ہیں، اخور توڑ رہے ہیں، اتنے میں کہیں دور سے ایک شخص آیا حضرت مولا علی کی زیارت کرنے کے لیے۔ لوگوں نے پوچھا کون ہے مولا علی، کس نے خیبر توڑا تھا؟ میں آج اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، کہاں ہے مولا علی؟ لوگ کہتے ہیں جی خیبر ہی توڑ دیا۔ وہ اتنا بڑا دروازہ جس کو جناب پتہ نہیں کتنے نوجوان نہیں اٹھا سکتے تھے، اے علی کون ہے علی کہ جس نے اس کو ایک ہاتھ کو اٹھا کے ڈھال بنا لیا تھا؟ میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آئے تو دیکھا جی حضرت علی درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، اخور توڑ رہے ہیں، ان سے اخور نہیں ٹوٹ رہا۔
تو وہ کہتا ہے جی واہ جی واہ، دیکھو نا مولویوں کی باتیں، دیکھو نا جی یہ مولویوں کی باتیں دیکھو نا جی، یہ علی ہے کہ جس سے ایک اخوڑ نہیں ٹوٹ رہا معاذ اللہ۔ حضرت علی نے سن لیا، حضرت علی نے اخوڑ اتاڑا، رکھ دیا، پگڑی اٹھائی، اپنے سر پر رکھی اور کہا کہ یہ علی اخوڑ اپنی مادی قوت سے توڑ رہا تھا، اگر کوئی خیبر ہے تو لا، میں آج اپنی روحانی قوت سے 40 کے 40 خیبر اور توڑ کے دکھاتا ہوں۔ تو فرمایا کہ وہ خیبر میں نے نگاہ نبوت سے توڑا تھا، وہ خیبر میں نے روحانیت سے توڑا تھا، اور یہ اخوڑ میں اپنی جسمانی قوت سے توڑ رہا ہوں۔ اور جب کافر کے مقابلے میں آتے تو پھر یہ نہیں کہتے یار ہم تو مذاکرات کر لیتے ہیں، یار ہم مرنے مارنے سے بچتے ہیں، ہم بڑے شریف لوگ ہیں، ہم بڑے امن پسند لوگ ہیں،